السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا، جنت اور دوزخ، آخرت کے متعلق اپنا فیصلہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو کوئی بھی آخرت چاہتا ہے۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخرت سے مراد جنت اور اس کی نعمتیں۔ اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ اسے جنت نصیب ہو، ومن اراد الآخرہ، اس کا ارادہ ہے آخرت چاہنے کا، وسعی لہا سعیہا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اس کے لیے ویسی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ کرنا ہے۔ وہ کوئی معمولی کوشش نہیں ہے، تفصیل آئے گی اس کی۔ وسعی لہا سعیہا، کوشش کے ساتھ ساتھ، وہو مؤمن، اور وہ کوشش کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، فرما بردار بندہ، ایمان والا ہونا شرط ہے اس کے لیے۔ مشرک نہیں، بدعتی نہیں، اوہام پرست نہیں، چھوچا پہ عقیدہ رکھنے والا نہیں، سالڈ اللہ پر توکل علی اللہ ہونا چاہیے اس کا ایمان۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ لازمی شرط ہے۔ یہ اگر ایسا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو پھر اس کے تمام نیک اعمال قبول کیے جائیں گے۔ ورنہ شرک عقیدے کے ساتھ کیے ہوئے اعمال قرآن میں کئی جگہ بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ حبط ہو جائیں گے اور وہ عمل میں نہیں لائے جائیں گے۔ وہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سارے اعمال حق کر دی جائیں گے، اس کا کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا۔ کون سے اعمال ہیں وہ؟ جو نیک عمل کے ساتھ ساتھ شرکی عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال۔ تو جنت کے لیے جو شرط ہے وہ یہ تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ مالک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَیَطْمَعُ کُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں انسانوں کی اگر ایسی خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ اس کو جنت ملے، اس کی طمع ہے، امید ہے، آرزو ہے، اَیَطْمَعُ کُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں کا ہر انسان اگر یہ طمع، یہ آرزو رکھ رہا ہے کہ اسے جنت ملے، ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان یہ آرزو کرتا ہے، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا ہو یا پھر جو ہے نا وہ بے عملی کا شکار ہو، ہر انسان یہ سمجھتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے، چاہے وہ نیک عمل کرے یا نہ کرے، مسلمان ہونا کافی ہے، ہم جنتی ہے، امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے ہیں، لہذا ہمارے لیے جنت ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایسی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اگر تم کو ایسا چاہیے کہ تم کو جنت نصیب ہو تو پھر میری ایک شرط ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 10، 11، 12 اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے تم کو آنا چاہیے۔ وہ قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اہل ایمان سے ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، آؤ جنت کے لیے میں ایک تم سے جو ہے نا تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، بزنس۔ چونکہ انسان جو ہے اس کے ذہن میں بزنس بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم کئی طرح کے بزنس کر چکے ہیں اور کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جو آخرت کی کامیابی دلا دے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ سب چھوڑ کے جاتے ہیں،
ہمارا یہاں کا بزنس کوئی زیادہ گھاٹے کا بھی نہیں ہے، کوئی فائدے کا بھی نہیں ہے، اگر گھاٹا بھی ہو گیا تو کوئی بڑا گھاٹا نہیں ہے اور اس کا فائدہ بھی کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بزنس بتا رہے ہیں، آؤ میں ایک بزنس بتاتا ہوں، وہ بزنس کیا ہے؟ حل ادلکم علی تجارت، ایک تجارت میں تم کو بتا رہا ہوں، وہ تجارت کر کے دیکھو، میرے سے ڈیل کر کے دیکھو، معاہدہ کر کے دیکھو، وہ تجارت کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تم کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے گی، دوزخ سے بچ جائیں گے تم، وہ تجارت ہے۔ آؤ جنت کے لیے یہ ہے معاہدہ، مجھ سے کرو۔ اگر یہ تجارت کر رہے ہیں تو تم کو کرنا کیا چاہیے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کون سا ایمان؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں شرک نہیں کرنا، اور اس کے رسول کی اتباع کرو، سنتوں پر عمل کرو۔ بغیر سنت کے عمل کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم، اور جدوجہد کرو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، کوشش کرو، خالی مت بیٹھو، لگاتار صبح شام جو ہے نا فکر آخرت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ چونکہ تم نہیں جانتے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اس طریقے سے میرے فرمان کے مطابق عمل کرو، حصول جنت کے لیے، طالب جنت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر ایسا کریں گے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کون سے گناہ؟ جو نادانی سے، غلطی سے کرے ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جو ارادتاً جو کریں گے وہ گناہ نہیں، توبہ کے بھروسے پہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ نادانی سے جو گناہ کیے جاتے ہیں، ہو چکے ہیں، قرآن میں کئی جگہ اس کا بیان ہے۔ اگر اس قسم کے گناہ ہیں تو معاف کر دیں گے اللہ، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عالی شان مکانات دیے جائیں گے، محلات دیے جائیں گے جنت عدن میں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اچھا ایک مکان ہو، اللہ تعالیٰ وہی جو ہے نا سامنے والے کے سامنے یہ رکھ رہا ہے، تمہاری خواہش کے مطابق عالی شان محلات دیے جائیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یاد رکھو سب سے بڑی کامیابی یہ کامیابی ہے، اس طریقے سے آئیں گے تو جنت ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اور کھول کے بیان کیا ہے، دیکھیے آپ، تاکہ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ جنت جو ہے واسطے، وسیلے، ریکمیڈوں سے ملنے والی نہیں ہے، جنت عمل سے ملنے والی ہے، کوششوں سے ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں، فیصلہ کن، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ آیت میں اپنا منشا، ارادہ سب ظاہر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایمان والوں سے خرید لیا ہے، انفسهم ان کے جان، وہ اموالهم اور ان کا مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خرید لیا ہے۔ یہ دو، یہ لو، یہ ہے سودا۔ ایسا نہیں کہ یہ جو ہے نا خالی بناوٹی باتیں ہیں، نہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ تم جب تک تمہاری جان اور تمہارا مال مجھ کو نہیں دیں گے، سودا نہیں کریں گے، جنت ملنے والی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایسے قصے کہانیاں ہیں کہ جو ہے نا ایک چھوٹے موٹے چیز پہ جنت مل جا رہی، رمضان میں مر گیا جنت ہے، جمعے کو مر گیا جنت ہے، فلاں ایک نیکی کر لیا جنت ہے۔ ارے بھائی یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے نا، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے فیصلہ کن ہے، یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، ہنسی مذاق میں اڑانے والی بات نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
تمہارا مال تمہاری جانیں اس کے بدلے میں جنت کا سودا کرو. حالانکہ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اور جو سودا کر لیا ہے، سودا کرنے سے اللہ آپ کی جان آپ کا مال نہیں لے رہا ہے، بلکہ کچھ احکام ہے. آپ کی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں عمر گزرنا ہے، اور آپ کا مال بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق خرچ ہونا ہے. فضول خرچی نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ترتیب بتائیں قرآن میں اس کے مطابق ہونا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے نا آپ جنت کے مستحق ہیں. یہ سودا ہے، یہ اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. اب بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. اب اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر آپ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں اگر دین کی بقا کے لیے، جدوجہد کے لیے اگر جان بھی گنوانا ہے تو گنوانا ہے. اب فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، چاہے آپ قتل ہو جاؤ یا کسی کو قتل کر دو دین کی بقا کے لیے. اب اس کے بعد وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ ہے مسلمانوں ہم تم سے نہیں کر رہے بلکہ تم سے پہلے بھی ہم تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں یہ وعدہ کر چکے ہیں. کون سا وعدہ ہے؟ جان اور مال کو اللہ کے حوالے کرنا تو پھر ان کو جنت ملے گی. زندگی کھپانا ہے اس کے راستے میں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر یہ اگریمنٹ، یہ سودا جو کچھ ہو رہا ہے بندہ اور اللہ کے درمیان میں، اس کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلاف ورزی کریں گا؟ جب انسانوں سے جو ہے جب یہ اگریمنٹ کر رہا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے تو بڑھ کر کوئی اس وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے. فَاسْتَبْشِرُوا، لو اگریمنٹ ہو گیا ہے، خوشخبری مناؤ، خوش ہو جاؤ. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس سودے پر جو تم اللہ سے کرے ہیں. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا جان اور مال نہیں کریں گے، جب تک جو ہے جنت نہیں ملنے والی ہے. اگر یہ دیکھ لیے ہیں کہ ہمارا مال، ہماری جان اب یہاں سے اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہماری زندگی گزرنا ہے اور ہمارا مال حرام کاموں میں نہیں گزرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس خوشخبری پر جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، خوش ہو جاؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑھ کے کامیابی کون سی بھی نہیں ہے. یہ ایسی جنت اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتے ہیں کہ ایسی جنت کے لیے خاموش مت بیٹھو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. قرآن میں آپ جب بھی کہیں پر پڑھیں گے یہ لفظ برابر ملے گا جنت کے متعلق. اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. متقی ہے تو جنت ہے. سورہ مریم میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہم ان لوگوں کو وارث بنائیں گے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے، اس کو بنائیں گے. ہر ایک کی یہ آماجگاہ نہیں ہے. جب بتا رہے ہیں کہ متقین کے لیے ہے تو پھر متقی بننا بھی ضروری ہے. اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے آپ، اگر یہ چیزیں، اگر یہ جنت کے حصول کے لیے اگر یہ چیزیں رکاوٹ بن رہے ہیں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، بولو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس راستے میں اگر تم کو جدوجہد میں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار اگر رکاوٹ بن رہے ہیں، اب وہ اموالون اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت تم کو دین کے کاموں سے جدوجہد سے روک رہی ہے. کاروبار خراب ہو جاتے، ہم نہیں جا سکتے، ہم ٹائم نہیں دے سکتے، ہم جو ہے تلاوت نہیں کر سکتے، نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے، اور اس قسم کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں تمہارے کو روک رہے ہیں. وہ مساکن ترضونہا، وہ عالی شان مکان جو تم کو بہت زیادہ محبوب ہے،
احب الیکم من اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول سے زیادہ اگر یہ چیزیں محبوب ہے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جدوجہد کرنے سے روک رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے فتربصوا، تو انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، چونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو سنو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے جانوں سے بھلا دیا۔ اگر اس سودے پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا اور جو ہے نا یہ دنیا کے سب مشاغل، آج مسلمانوں کا حال دیکھیے آپ، ہم جو ہے صرف وقتیہ طور پر مسلمان بننے کے قائل ہو گئے ہیں، رمضان آ گیا، تمام جو ہے نا لوگ جو ہے نا باضابطہ پابند ہو بھی جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں دیکھیے آپ تھوڑا بہت عمل بھی کر لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہے کیا یہ جو ہے ایک مہینے کے مسلمان یا کچھ وقت کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلتا، یہ اس کے لیے جدوجہد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ رمضانی مسلمان نہیں۔ اور رمضان کا مسلمان بھی دیکھو آج ہم غیر قوم کے سامنے کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ایسا ہو گیا تقویٰ پرہیزگاری کا تھا نا، کیا بتائے اللہ تعالیٰ آپ کو کس لیے روزے فرض کس لیے ہوئے ہیں، لعلکم تتقون، چونکہ اللہ متقیوں سے وعدہ کر رہا ہے، لہذا تمہارے اندر روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہونا۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا ہے، رات تمام دیکھیے آپ جگہ جگہ صرف کھانے چل رہے ہیں، غیر قوم پریشان ہے کہ یہ آخر مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، ایک وقت کا کھانا کیا دوپہر کا بند ہو گیا، صرف کھانا ہے، بس یہی عالم ہے۔ اس کھانے کے ذریعے سے یہ جو ہے نا یہ جو مناظر ہے، اس کے ذریعے سے نان مسلم کو کیا فائدہ پہنچے گا، کیا ایک اس کو کیا اثر پہنچے گا، بتائیے آپ کیا پیغام پہنچے گا؟ یہ حالت ہم کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے ایمان والو تم یہ سمجھ رہے کہ جنت میں ایسی داخل ہو جائیں گے، ایسی جنت میں چلے جائیں گے، تمہارا ایسا گمان ہے؟ حسبتم، تم یہ گمان کر رہے ہیں، ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، وہ تکالیف تم کو نہیں پہنچے جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچے تھے، مستھم الباساء والضراء، ان کو تکالیف پہنچے، مصیبتیں آئے، پھر وزلزلوا، ہم ان کے ایمان کا امتحان اس طریقے سے لیے کہ وہ ایمان کے درمیان میں ہلا دیے گئے، وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ لوگ پکار اٹھے، اہل ایمان رسول پکار اٹھے کہ اے اللہ تیرا جو ہے تیری مدد کب آتی، الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکھو امید رکھو، ہمت مت ہارو، انشاءاللہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ دیکھیے آپ حصول جنت کے لیے ہلا دیے جا رہے ہیں، پہلے کی امتوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت دیکھیے آپ، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایمان لانے کی بنا پر بنیاد پر ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، نہیں تم کو جو ہے نا باضابطہ ہماری شریعت کے پابند ہونا پڑے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے بھی قومیں تھے نا ہم ان سے بھی امتحان لیے، اس کے عوض میں جنت ہے، ایسا نہیں ہے صرف زبانی لا الہ الا اللہ بول دیے ختم ہو گئی بات، اسی طرح دنیا میں آ رہے ہیں، اسی طرح مر جا رہے ہیں، اسی طرح دنیا سے گزر جا رہے ہیں، نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم جان کر رہیں گے کہ ایمان میں سچے کون ہیں، ہماری آیات کے مطابق عمل کون کرتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹا کون ہے، زبانی دعوے کرنے والا کون ہے، صرف نام کا مسلمان کون ہے، ہم یہ جان کے رہیں گے۔
یہ حصول جنت کے لیے یاد رکھیے آپ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ کبھی جو ہے نا اس میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فارمولہ بتانے کے بعد پھر یہی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ادا پسند آ گئی، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے دیکھا نہیں جائے گا، امت محمدیہ میں ہم پیدا ہو گئے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہم یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لمبل حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت تمہارے خواہشات کے تابع نہ ہو جائے۔ خواہشات آپ کے چلے جانا چاہیے اور آپ کے خواہشات ختم ہو کے اللہ کے لائی ہوئی شریعت، قرآن، احکام، دین کے مطابق نہ ہو جائے جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو مجھے سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور حصول جنت کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے عین مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔